नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, हम यज़ीद के मुतल्लिक़ अकाबिरीन उम्मत का जो नज़रिया है वो पढ़ रहे हैं, और इस वक्त मैं इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैहि तआला का नज़रिया तारीख़ुल खुलफ़ा से आपके सामने रखता हूँ कि वो यज़ीद के मुतल्लिक़ क्या लिखते हैं। इसलिए कि खैर जो है वो बरकत जो है वो अकाबिरीन के साथ है। अगर एक बंदा 14 सदियों की तहक़ीक़ और इजमाई उम्मत को एक तरफ रख के अपनी 14 सदियों के बाद तहकीक करना शुरू कर दे तो इतने बड़े 14 समंदर के बाद वो क्या हासिल कर पाएगा, सिवाय इसके कि उसके हाथ में जो है वो मेंढक आएंगे और कछुए आएंगे और मगरमच्छ आएंगे। उसको कुछ हासिल नहीं हो सकेगा, वो हर रब तो याबिस इकट्ठा कर लेगा। इसलिए खैर किसके अंदर है? अपने अकाबिरीन के साथ है। ये बड़ी बड़ी जो तहरीकी मजहबी जमातें हैं ये क्यों तबाह हो गई कि हर एक इस सबब से निकला कि मैं तहकीक करूँगा। आप नतीजा देख रहे हैं कि हर एक की तहकीक किसी के मशरक़ की तरफ जा रही, किसी की मगरिब की, किसी की शुमाल और किसी की जनूब की तरफ जा रही है। और आके करीम जाने दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, जब तुम इख्तिलाफ देखो तो बड़ी जमात के साथ हो जाओ। यदुल्लाहि अलल जमाअ, जमात के ऊपर अल्लाह की ताईद का हाथ है। और यही तालीमात अहले बैत है, यही सहाबा की तालीम है। बड़ी जमात के साथ जुड़ जाओ, अपनी अलहदा तहकीक करोगे तो तबाह बर्बाद हो जाओगे। वमन यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीना नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम व साअत मसीरा। अब यज़ीद के मुतल्लिक यज़ीद के एक फ़िक्री मौलाना जिन्होंने पूरी किताब लिखी बैयत यज़ीद से इनकार का सबब, उसके अंदर जा बजा यज़ीद को इस हवाले से और फिर किताब से बाहर जो उनकी तकरीरें हैं, तकरीर में वाक़या हर्रा का भी इनकार कर दिया। और उसके जो शागिर्द हैं वो बाकायदा अमीरुल मोमिनीन यज़ीद खलीफा राशिद वगैरह वगैरह उसको कहते हैं। और जहाँ कहीं भी, क्योंकि उनकी एक फ़िक्र बन गई है कि पूरी ख़ज़ाना हदीस में यज़ीद के मुतल्लिक़ जो है वो मसले निकाल के उम्मत के सामने लाएँ, यानी अब उनकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ यज़ीद है। और साथ है उनकी ज़बान है जो गालियाँ देती है। उनकी पूरी तकरीर अगर 1 घंटे पे मबनी है तो 45 मिनट गालियाँ और बुरे अलक़ाबात और बुरी सोचें और आगे मद्दे मुकाबिल को लार तार करना, और बाकी 15 मिनट के अंदर एक आधी इबारत पढ़ के अपना वो बीच में जो है वो मतलब निकाल के वामुन्नास को उल्लू बना देंगे। वो आप जानते ही हैं। बहरहाल इस वक्त मैं इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैहि तआला की तारीख़ुल खुलफ़ा से एक हवाला पेश कर रहा हूँ। ये कदीमी कुतुबखाना है से छपी हुई किताब है और इसका सफ़ा है 166। आप लिखते हैं वक़ाला नौफल इब्न अबील फ़ुरात, कि नौफल बिन अबी फ़ुरात कहते हैं कि कुन्तु इंदा उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, कि मैं उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के पास था। फ़ज़ाकरा रजुल यज़ीद, एक आदमी ने यज़ीद का जिक्र किया। होगा उस ज़माने के अंदर कोई यज़ीद की मोहब्बत में डूबा हुआ, उसने जिक्र कर दिया। फ़काला, और उसने कहा, काला अमीरुल मोमिनीन यज़ीद बिन मुआविया, उसने कहा कि अमीरुल मोमिनीन यज़ीद बिन मुआविया, यानी यज़ीद बिन मुआविया को उसने अमीरुल मोमिनीन कहा। फ़काला, तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कहा, तक़ूलु अमीरुल मोमिनीन, तो उसे अमीरुल मोमिनीन कहता है। फ़अमर बिही, तो आपने उसके बारे में हुक्म दिया। फ़दुरिबा इश्रीन सौतन, और उस बंदे को जिसने यज़ीद को अमीरुल मोमिनीन कहा था उसको 80 कोड़े लगाए गए। तो मेरा ख्याल है कि इन लोगों का भी हाल यही है कि जो अमीरुल मोमिनीन उसे कहे उसको भी 80 कोड़े लगाने चाहिए। ये किन का तरीका है? हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैहि तआला इस उम्मत के सबसे पहले मुजद्दिद का तरीका है। हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती आगे लिखते हैं, वफ़ी सनत सलासिन व सित्तीन बलगहु अन्न अहलल मदीनते ख़ारजू अलैहि व खलऊहु फ़अरसला इलैहिम जैशन कसीफ़न व अमरहुम बिक़ितालिहिम, के 63 हिजरी में जब यज़ीद को ये खबर पहुंची कि अहले मदीना ने उसके खिलाफ बगावत की है, व खलऊहु, और उसकी बैत को तोड़ दिया है। अब ये अहले मदीना कौन थे? अहले मदीना अंसार सहाबा, जिनकी मोहब्बत उम्मत मुस्तफ़ा पर वाजिब। खुद आक़ा करीम जाने दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था अंसार सहाबा के बारे में, ये बुखारी और मुस्लिम सभी के अंदर हदीस आई कि हुब्बुल अंसार ईमानुन, के अंसार की जो मोहब्बत है ये ईमान है। बल्कि हुज़ूर जाने दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अंसार को दुआ देते हुए यहाँ तक इरशाद फरमाया, अल्लाह अंसार की भी बख्शिश फरमा, अंसार के बच्चों की और उनके आने वाले बच्चों की भी मग़फ़िरत फरमा। तो ये जो बैतें तोड़ रहे थे सहाबा मदीना के अंदर, ये अंसार थे या अंसार की औलादें थी? ये अंसारी सहाबा थे और उनकी औलादें थी जो यज़ीद की बैत तोड़ रही थी। फ़अरसला इलैहिम जैशन कसीफ़न व अमरहुम बिक़ितालिहिम, तो यज़ीद ने एक बहुत बड़ा लश्कर अहले मदीना की तरफ भेजा और उनको हुक्म दिया कि उनके साथ किताल करें। सुम्मल मसीर इला मक्का लिक़िताल इब्न ज़ुबैर, और फिर इसने मक्का की तरफ भी जाने का हुक्म दिया
حضرت عبداللہ ابن زبیر نواسہ ہے سیدنا صدیق اکبر سے قتال کرنے کا۔ فجاؤ، پس جب یہ اس کا لشکر پلیت لشکر مدینہ طیبہ کی طرف آیا، وکانت وقعۃ الحرۃ علی باب طیبہ، تو باب طیبہ، طیبہ کے مین گیٹ، مدینہ منورہ کے مین گیٹ واقعہ حرہ پیش آیا۔ امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں وما ادراک ما وقعۃ الحرہ، کیا تم جانتے ہو کہ واقعہ حرہ کیا ہے؟ ذاکرہ الحسن و مرہ، اس کا ذکر کیا ایک بار حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، چونکہ میرا مد مقابل اس وقت یزید کی فکر میں جو اٹھا ہے، یہ اپنے آپ کو چشتی کہلاتا ہے، اور چشتی سلسلہ جو جاتا ہے، اس کی سند جو طریقت کی ہے وہ حضرت مولا کائنات شرع یزداں تک، اور مولا کائنات شرع یزداں کے مرید اور ان کے خلیفہ اور ان کے شاگرد ہیں خواجہ حسن بصری۔ اور خواجہ حسن بصری یزید کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ ہے ان کا نظریہ، خواجہ حسن بصری کا نظریہ، اور آج کے چشتی کا کیا نظریہ کہ وہ یزید کی گود میں بیٹھا ہے، اور حضرت خواجہ حسن بصری جو ہیں وہ یزید کے مخالف بیٹھے ہیں۔ اب یہ کس کس کی یہ مریدی سے نکلے گا؟ انشاءاللہ سبھی کی مریدی سے نکلے گا، کہ جب کوئی نیا عقیدہ بنا لے گا تو پھر اکابر اس کے سامنے کیا رہ جائیں گے؟ کچھ بھی نہیں۔ ذاکرہ الحسن و مرہ، امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعہ حرہ کا ذکر کیا ایک بار۔ فقال، اور آپ نے فرمایا واللہ ما قاد ینجو منہم احدا، انہوں نے کہا قریب تھا کہ اہل مدینہ کا ایک بندہ بھی نہ بچتا، یعنی اس قدر قتل و غارت ہوئی ہے، اس قدر قتال ہوا ہے۔ کہاں؟ شہر نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں۔ قتل فیہا خلق من الصحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ومن غیرہم، بے شمار صحابہ کی جو تعداد ہے وہ شہید کر دی گئی، من غیرہم، اور ان کے علاوہ بھی یعنی تابعین بھی شہید کیے گئے اس واقعہ حرہ میں، مدینہ پاک میں۔ وَنُہِبَتِ الْمَدِینَہ، اور مدینہ پاک کو اجاڑا گیا، مدینہ پاک کو لوٹا گیا، لوگوں کے اموال لوٹے گئے، لوگوں کے سونا چاندی جواہرات جو ان کے خزانے تھے وہ سارے لوٹ لیے گئے۔ آگے لکھتے ہیں فَفْتُدَّ فِيهَا أَلْفُ عَذْرَا، اور اسی میں یعنی شہر مدینہ میں 1000 کنواری لڑکیوں کا ریپ ہوا، ان کی عزتیں لوٹی گئیں، اور یہ کس کے ہاتھوں لوٹی؟ یزید کی فوج کے ہاتھوں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور آگے پھر حضرت جلال الدین سیوطی حدیث لائے، قال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ نبی کائنات جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اخاف اہل المدینہ اخافہ اللہ وعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، فرمایا جو اہل مدینہ کو ڈرائے اللہ اس کو ڈرائے، اور اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور دنیا بھر کے تمام لوگوں کی بھی لعنت ہے۔ تو یہ لعنت کس پہ پڑی؟ یزید کے اوپر۔ کون لکھ رہے ہیں؟ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ، اور بیان کن کا؟ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آگے امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ لکھتے ہیں وَقَانَ سَبَبُ خَلْعِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَهُ أَنْ يَزِيدَ أَسْرَفَ فِي الْمَعَاصِي، انہوں نے کہا کہ اہل مدینہ کے بیعت توڑنے کا جو سبب تھا، کیوں انہوں نے بیعت توڑی، وہ سبب یہ تھا کہ یزید جو تھا وہ گناہوں میں اسراف کرتا تھا، بڑھ چڑھ کے گناہ کرتا تھا، اور جری علی القبائر تھا۔ وَأَخْرَجَ الْوَاقِدِيُّ مِن طُرُقٍ، اور واقدی سے جو ہے وہ مختلف طرق سے یہ حدیث آئی ہے، ان عبداللہ ابن حنزلہ ابن الغسیل، کہ حضرت عبداللہ بن حنزلہ جو ابن غسیل ہیں، قالا، انہوں نے کہا کہ واللہ ما خرجنا علی یزید حتی خفنا ان یرم بالحجارۃ من السماء انہ رجل ینکح امہات الاولاد والبنات والاخوات ویشرب الخمر ویدع الصلاۃ۔ حضرت عبداللہ بن حنزلہ کون ہیں؟ جن کا واقعہ حضرت امام جلال الدین سیوطی نقل کر رہے ہیں۔ یہ غسیل الملائکہ ایک صحابی ہیں کہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، اور رات گزارنے کے بعد فجر کی نماز کے بعد پھر انہوں نے، کیونکہ شب زواج تھی، نئی شادی تھی، پھر انہوں نے میاں بیوی نے قربت کی۔ اسی حالت میں کہ جب وہ جدا ہوئے، کانوں میں آواز پڑی کہ سارے میدان احد کی طرف نکلو، تو یہ صحابی جو تھے محض اس خطرے کے باعث کہ کہیں غسل کرتے ہوئے مجھے دیر نہ ہو جائے، تو یہ جنگ کی خاطر نبی کائنات جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن اور دین کی نصرت کی خاطر یہ میدان احد میں پہنچ گئے۔ میدان احد میں جنگ ہو گئی، جنگ میں یہ صحابی شہید ہو گئے حضرت حنزلہ۔ تو جب نبی کائنات جان دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگ سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا حنزلہ کو تلاش کرو۔ حنزلہ نہ شہیدوں میں ملے اور نہ زندوں میں ملے، نہ زخمیوں میں ملے، تو نبی کائنات جان دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس پہاڑی کے پیچھے جو ہے وہ حنزلہ کی لاش ہے، اور حنزلہ کو فرشتے جو ہیں وہ غسل دے رہے ہیں۔ جب صحابہ وہاں پہنچے تو حضرت حنزلہ کو غسل دیا جا رہا تھا، لیکن غسل دینے والا نظر نہیں آ رہا تھا، تو حنزلہ کا پھر لقب پڑا غسیل الملائکہ، فرشتوں کا غسل دیا ہوا۔ تو ان کی بیوی جو تھی حضرت حنزلہ کی، جب ان کے پاس یہ خبر پہنچی کہ میرے خامد شہید ہو گئے، انہوں نے اپنی پوری برادری کو اکٹھا کر لیا اور اکٹھا کر کے کہا کہ سنو،
میں نے اس رات 2 مرتبہ جو ہے وہ حنظلہ کے ساتھ ملاقات کی ہے، اگر میرے ہاں بیٹا یا بیٹی اولاد پیدا ہوتی ہے تو خبردار اس کی طرف غلط نسبت نہ کی جائے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اسی خاتون سے جو ہے وہ ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ یہ عبداللہ جو تھے یزید کے زمانے میں بڑے ہو گئے تھے اور یزید کی بیعت توڑتے ہوئے یہ مدینہ کے امیر بنے تھے، حضرت عبداللہ بن حنظلہ غسیل الملائکہ کے شہزادے۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے یزید کی بیعت کیوں توڑی؟ کہتے ہیں قال واللہ ما خرجنا علی یزیدہ، ہم ہرگز یزید کے خلاف خروج نہ کرتے، حتیٰ یہاں تک کہ خفنا، ہمیں خوف ہو گیا کہ ان یرم بالحجارۃ من السماء، کہ آسمان سے ہمیں پتھروں کی بارش کی جائے گی، اس قدر پتھر برسائے جائیں گے کہ کوئی نہیں بچے گا۔ وجہ کیا ہے کہ انہ رجل ینکح امہات الاولاد، اس لیے کہ وہ ستیلی ماؤں کے ساتھ جو ہے وہ زنا کرتا ہے، والبنات، اور ستیلی بیٹیوں کے ساتھ، والاخوات، اور بہنوں کے ساتھ، ویشرب الخمر، اور وہ شراب پیتا ہے، ویدع الصلاۃ، اور نماز ترک کر دیتا ہے۔ یہ ہیں یزید کے گناہ، اور یہی بات شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی کتاب ہے یہ سر الشہادتین، اس کے اندر بھی درج ہے کہ جب مدینہ کی طرف خط آیا، اور خط کس نے بھیجا؟ یزید نے، اور یزید نے خط بھیجتے ہوئے کہا کہ میری بیعت کی جائے، حسین ابن علی سے بیعت لی جائے، یہ صفحہ 86 ہے۔ تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کہتے ہیں کہ اس نے مدینہ کی طرف خط لکھا، وَكَتَبَ إِلَىٰ عَامِلِهِ بِالْمَدِينَةِ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ أَن يَأْخُذَ الْبَيْعَةَ مِنَ الْحُسَيْنِ علیہ السلام فَأَمْتَنَعَ الْحُسَيْنُ علیہ السلام مِنْ بَيْعَتِهِ، تو حضرت امام علی مقام امام حسین نے اس کی بیعت سے انکار کر دیا، لِأَنَّهُ، وجہ کیا تھی؟ اب وہ وجہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں، وجہ یہ تھی کہ کان فاسقا مدمنا للخمر ظالما، اس لیے کہ وہ فاسق تھا اور شراب میں ٹن رہنے والا تھا اور ظالم تھا، یہ تھا اس کی بیعت نہ کرنے کا سبب۔ اور ادھر سبب کیا لکھا ہے؟ سبب یہ لکھا ہے امام علی مقام امام حسین یہ چاہتے تھے کہ جناب والا میں یزید سے افضل ہوں، لہذا مجھے حکمران ہونا چاہیے، ایک، اور دوسرا سبب یہ لکھا امام حسین نے حضرت امیر معاویہ کی خلافت کو نہیں مانا تو بیٹے کی خلافت کو ماننا تھا، یہ اس کے اندر لکھا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ بیعت یزید سے انکار کا سبب اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ امام علی مقام امام حسین نے امیر معاویہ کی خلافت کو دل سے تسلیم نہیں کیا تو کیا بیٹے کی خلافت کو تسلیم کریں گے؟ نہیں، لہذا اس سبب سے وہ میدان کے اندر آ گئے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے اکابرین کا نظریہ پیش کیا کہ وہ یزید کو کیا سمجھتے ہیں۔ اللہ ہمیں اکابرین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔